بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد. ہماری بحث اجماع کے بارے میں ہو رہی ہے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اجماع کی دو قسمیں کی تھیں. ایک اجماع محصل ہوتا ہے اور ایک اجماع منقول ہوتا ہے. اجماع محصل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک فقیہ اپنے وقت کے تمام فقہا کے جو فتاوی موجود ہیں ان میں تتبع کرتا ہے کسی مسئلے پر اور دیکھتا ہے کہ اس مسئلے پر تقریباً تمام فقہا متفق ہیں اور انہوں نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے، تو یہاں پر اس کا یہ تتبع اجماع کے بارے میں اجماع محصل کہلاتا ہے. لیکن اگر وہی فقیہ آگے اسی اجماع کو منتقل کر دیتا ہے اور بعد میں آنے والے فقہا میں سے کوئی اس کو نقل کرتا ہے تو اس کی نسبت یہ اجماع منقول ہوگا، چونکہ کسی کے اجماع پر اعتماد کرنا یہ اجماع منقول کہلاتا ہے. آج ہماری بحث اس بات میں ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے جو اجماع حاصل ہوتا ہے آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ کل 3 نظریات ہیں. سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ مطلقاً حجت ہے، چونکہ ہم جہاں پر خبر واحد کی حجیت کے قائل ہو گئے کہ اگر خبر کو نقل کرنے والا شخص باوثوق ہے اور خصوصاً عدالت کی صفت کے ساتھ بھی متصف ہے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسے شخص سے خبر لینا جائز ہے اور اس شخص کی خبر شریعت کے اندر حجت ہے. اگر اس وثاقت والی شرط کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ایک عادل فقیہ اگر کسی اجماع کو نقل کرتا ہے اور اجماع کی خبر دیتا ہے تو ادلہ حجیت خبر واحد اس کو بھی شامل ہیں. بس اس اعتبار سے خبر واحد کی طرح یہ اجماع بھی حجت ہے. دوسری نظریہ یہ ہے کہ ایسا اجماع حجت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد اور اس اجماع کے درمیان فرق موجود ہے. چونکہ کہتے ہیں کہ ہم نے خبر واحد کو وہاں پہ حجت قرار دیا تھا جہاں پر مخبر بہ یعنی جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ حسی ہو، حدثی نہ ہو. تخمیناً اور اندازے کی بنیاد پر اگر محض خبر دی جاتی ہے تو اس صورت میں چاہے خبر لانے والا باوثوق ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی خبر کو قبول نہیں کرتے. بس اسی کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک بندے نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ وقت گزارا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹائم گزارا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی روٹین یہ ہے کہ یہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور دور رہتا ہے اور ظاہری طور پر جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. بس ایک وقت
اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اب اس کے بارے میں یہ خبر دیتا ہے کہ ھذا عاطل، تو اب یہ خبر کیا ہے؟ حسی ہے، حدثی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ اجماع منقول کے اندر جو خبر دے رہے ہیں کہ اجماع قائم ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے دلیل معتبر موجود ہے، اس دلیل معتبر کا آپ حدث کر رہے ہیں، ان حسن آپ نے اس کو ترک نہیں کیا۔ چونکہ یہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان علماء تک تو دلیل پہنچی ہو لیکن ہم تک دلیل نہ پہنچی ہو، تو آپ ایسی باتیں کرنا گویا کہ آپ حدث کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اندازہ گیری سے کام لے رہے ہیں، آپ کو انحسن معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر دلیل معتبر موجود ہے۔ تو بس اس اعتبار سے ایسا اجماع حجت نہیں ہے، اور خبر واحد کی جو حجیت کی ادلہ ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہیں۔ لیکن صاحب کتاب جناب شیخ جعفر سبحانی مدث اللہ العالی وہ ان کے اس نظریے پر اشکال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے ابھی پچھلے درس میں بھی پچھلی عبارات کے اندر بھی اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی فقیہ اس وقت تک فتویٰ جاری نہیں کرتا جب تک اس کے پاس دلیل معتبر موجود نہ ہو۔ بس یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتویٰ اور دلیل معتبر کے درمیان ملازمہ موجود ہے، چونکہ فقہا جو تبحر علمی کے قائل ہیں اور تقوی و ورع کی اس منزل پہ فائز ہوتے ہیں، اور فقیہ کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں تو وہ بدون دلیل معتبر فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ پس ثابت ہوا کہ فتوی فقیہ اور دلیل معتبر کے درمیان بہرحال ملازمہ موجود ہے۔ اب اگر ایسے فقہا سے اجماع کو نقل کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس نقل کو آپ حدثی قرار نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ یہ نقل حسی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر جو سبب ہے وہ حسی ہے، خود جو فتویٰ ہے وہ خود حسی ہے، اور اس کا جو مسبب ہے یعنی اس کے پیچھے قول معصوم کا ہونا یا دلیل معصوم کا ہونا وہ بھی آٹومیٹکلی حسی ثابت ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجماع جو ہے وہ انحدثن ہے، محض جو ہے وہ اندازہ گیری کی بنیاد پر ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو حجت نہیں مانتے۔ آپ یہاں پہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہم بھی قائل ہیں کہ خبر واحد وہ حجت نہیں ہوتی ہے کہ جو محض جو ہے وہ حدثی اور اندازہ گیری کی بنیاد پر ہو، جیسے مثلا نجومی لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں، یا اس طرح کے جو دیگر علوم کی جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محض اندازہ گیری اور ایک حدث لگاتے ہیں۔ ہم بھی قائل ہیں کہ اس طرح کا حدث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ بس میرے نزدیک جو ہے وہ آپ نے جو اشکال وارد کیا ہے وہ درست نہیں ہے، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں۔ تیسرا جو ہے نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے علماء میں یہ جناب شیخ جعفر سبحانی فرماتے ہیں عبارات کے اندر کہ کچھ بعض فقہا ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو اجماع کا دعویٰ کرنے میں بہت عجلت سے کام لیتے تھے، البتہ وہ بہت یعنی قلیل اس میں آ جاتے ہیں کہ جن کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور ان پہ مطلقاً جو ہے ان کی وجہ سے اجماع کو جو ہے وہ مخدوش قرار نہیں دیا جا سکتا، تو وہ بات بات پہ جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے تھے، حتیٰ کبھی جو ہے وہ خبر واحد کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ کہہ دیتے تھے کہ اجماع قائم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس انداز میں اگر کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو میرے نزدیک اصلاً قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی فقیہ ہے، اگر کوئی محقق ہے، اگر جو ہے وہ
عبارات کے اندر تتبع کرنے میں معروف ہے کہ وہ علماء متقدمین و متأخرین و معاصرین جو بھی ہیں ان کی آراء کو حاصل کرتا ہے اور ان آراء کے مطابق تتبع کے بعد جو ہے اگر کوئی بات نقل کرتا ہے تو فرماتے ہیں اگر ایسا فقیہ اور مجتہد یا ایسا شخص اگر ناقل اجماع ہے تو اس طرح کا اجماع میرے نزدیک بہر صورت حجت ہے۔ بس صاحب الموجز کا نظریہ یہ ہو گیا کہ ایسے بزرگ اور ایسے عالم اور ایسے فقیہ و مجتہد کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے کہ جو مسئلے کی تہ تک پہنچتا ہے اور تتبع کے بعد جو ہے وہ کسی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج انتہائی آسان ہے کہ فرماتے ہیں المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد۔ مقام ثانی میں جو ہے فرماتے ہیں اجماع منقول بخبر الواحد، یعنی ایسا اجماع جو خبر واحد کے ذریعے سے حاصل ہو۔ والمراد یہاں پر اجماع سے کیا مراد ہے؟ هو الاتفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، یعنی اجماع منقول سے مراد وہ اتفاق علماء ہے کہ جو خود فقیہ کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے وَإِنَّمَا يَنْقَلُهُ غَيْرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، بلکہ اس تک یہ اجماع نقل کرتا ہے اس کا غیر من الفقہاء، فقہاء میں سے، یعنی اس کی طرف جو اجماع نقل ہوتا ہے اس کو اجماع منقول کہتے ہیں۔ واختلفوا فی حجیتہ علی اقوال، بس ایسے اجماع منقول کی حجیت میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے کہ جو تقریباً 3 قولوں پر مشتمل ہے۔ القول الاول میں فرماتے ہیں انہ حجت مطلقاً، کہ یہ اجماع بہر صورت حجت ہے، اور مطلقاً آنے والی تفصیل کے مقابلے میں ہے کہ لأن المفروض، جو کہ یہاں پر فرض یہ ہے کہ ان الناقل فقہ وینقل الحجہ الاتفاق الملازم لوجود دلیل معتبر، جو کہ یہاں پر جو اجماع کو نقل کرنے والا ہے وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے اور وہ ثقہ ہے اور وہ حجت کو نقل کر رہا ہے۔ حجت سے کیا مراد ہے؟ یعنی الاتفاق، یعنی وہ اتفاق کو نقل کر رہا ہے کہ جو اتفاق الملازم، جو ملازم ہے کس چیز کو؟ لوجود دلیل معتبر، چونکہ کوئی بھی فقیہ اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ جب تک اس کو دلیل معتبر نہ ملے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق جو ہے وہ لازمہ ہے دلیل معتبر کے وجود کا۔ بس جب ایسی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں فیشملہ ادلۃ حجیت خبر الواحد، ایسے اجماع منقول بخبر الواحد کو حجیہ خبر واحد کی ادلہ شامل ہیں، بس یہ حجت ہے۔ القول الثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لیس بحجت مطلقاً، مطلقاً ایسا اجماع حجت نہیں ہے۔ وذالک، اس کی علت کیا ہے؟ لأن خبر الواحد حجت فیما، چونکہ خبر واحد حجت ہوتی ہے اس صورت میں اذا کان المخبر بہ امرا حسیا، جب مخبر بہ یعنی جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ امر حسی ہو، او کانت مقدماتہ القریبۃ امورا حسیا، یا اس کے جو مقدمات ہیں یعنی خود تو امر حسی نہ ہو لیکن حد عقل یہ ہے کہ اس کے مقدمات قریبۃ امور حسیا، یعنی امر حسی کے قریب ہوں، یعنی ان کے امر حسی کے جیسے ہوں۔ کیسے؟ مثلاً کالاخبار بالعدالت النفسانیت، مثلاً کسی کی درونی اور باطنی عدالت کے بارے میں خبر دینا، چونکہ باطنی عدالت جو ہے یہ خود حسی نہیں ہے لیکن اس کے مقدمات کیا ہیں؟ حسی ہیں۔ کیسے مقدمات؟ یہ مقدمات کہ اذا شاہد منہ تورع عن المحرمات، کہ جب ایک بندہ کسی دوسرے کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ محرمات سے، حرام چیزوں سے تورع اور اجتناب کرتا ہے۔ اب اس صورت میں خود عدالت جو ہے وہ امور حسی نہیں ہے، ایک حدثی ہے چونکہ باطنی چیز ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہیں وہ امور حسی ہیں۔
اب الاخبار بشجاعت، مثلا کسی اور شخص کے بارے میں شجاعت کی خبر دینا کہ فلاں بندہ شجاع ہے، اذا شاہد قتالہ مع الابطال، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ پہلوانوں کے ساتھ مقاتلہ کرتا ہے اور ان پہ غالب رہتا ہے. اب اس نے جو کہ مشاہدہ کیا ہے باقاعدہ آنکھوں سے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخْبَرُ بِأَمْرٍ حَدَثِيًّا مَحْضًا لَا حِسِّيًّا، لیکن وہاں پر معاملہ کہ جہاں پر مخبر بے امر حدثی ہو، محض یعنی محض اندازہ گیری کی بنیاد پر ہو، حصی نہ ہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مُقَدِّمَاتٌ قَرِيبَةٌ مِنَ الْحِسِّ، اور اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی قریب من الحِسِّ نہ ہوں، تو خبر الواحد لیس بحجت، ایسے مقام پر خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اب یہاں پر خبر واحد وہاں پہ حجت نہیں ہے، تو یہ اجماع ناقل بھی ان جو قول دوم والے ہیں ان کے نزدیک بھی ویسا ہے. جب ویسا ہے تو یہ بھی گویا کہ ان کے نزدیک حجت نہیں ہے. بس یہاں پر فرماتے ہیں فالناقل للاجماع، بس وہ کہ جو اجماع کو نقل کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، ينقل اقوال العلماء، علماء کی اقوال کو نقل کرتا ہے. وَهِيَ فِي أَنفُسِهَا لَيْسَتْ حُكْمٌ شَرْعِيًّا، جبکہ یہ خود اپنی ذات کے اندر اقوال علماء کیا ہیں، حکم شرعی نہیں ہیں. وَلَا مَوْضُوعًا ذَا أَثَرٍ شَرْعِيٍّ، اور نہ ہی کسی اثر شرعی کا موضوع قرار پاتے ہیں، یعنی نہ ہی ایسے ہیں کہ جو اثر شرعی کے حامل ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وَأَمَّا الْحُجَّةُ، لیکن جہاں تک جو ہے وہ دلیل کا تعلق ہے، چونکہ دو ہی چیزیں یہاں پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا اجماع کے اندر، کہ ایک اقوال علماء اور ایک ان کے پیچھے حجت. تو اقوال علماء کی تو کوئی ذاتی طور پہ شریعت میں حیثیت نہیں ہے، لیکن جہاں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے دلیل موجود ہے، عن رائے المعصوم فإنها ينقله عن حدث لا عن حس، تو وہ حدثی ہے، وہ حصی ہے ہی نہیں. کیوں؟ بزعم، چونکہ اس گمان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان اتفاق هؤلاء يلازم رائے المعصوم، کہ جو علماء نے اتفاق کیا ہے یہ انشاءاللہ رائے معصوم کو بھی ملازم ہے، رائے معصوم بھی اس میں شامل ہوگی. وخبر الواحد حجت فی مورد الحسیات، بس یہ جو آپ نے اجماع نقل کیا ہے یہ حدثی ہے، حصی نہیں ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ حسیات کے مورد میں حجت نہیں ہوتے ہیں. لل حدثیات، یعنی حسیات کے مورد میں حجت ہوتے ہیں لیکن حدثیات میں حجت نہیں ہوتے ہیں. الا ما خرج بالدلیل، ہاں مگر یہ کہ کو ایسا مورد کی جس کو دلیل خارج کر دے، کقول المقوم فی عرش المعیب، جس طرح کے عیبدار چیز کی تشخیص کرنے والے کا قول. اب جو عیبدار چیز کی تشخیص کرتا ہے جو بندہ اور قیمت گزاری کرتا ہے، تو وہ ایک طرح کا اندازہ لگاتا ہے کہ اتنے کی ہوگی، تو وہاں پر دلیل سے چونکہ شریعت نے فقہ میں اس کو خارج کیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں کہ جو عن حدثن ہیں کہتے ہیں شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس ایسی خبر واحد بھی حجت نہیں ہے اور ایسا اجماع بھی حجت نہیں ہے، چونکہ جس خبر واحد کی حجت کو ہم قبول کرتے ہیں وہ ولی الدلہ اس کو شامل نہیں ہے. یلاحظ علیہ، جناب شیخ جعفر سبحانی اشکال کرتے ہیں انه اذا كان هناك ملازمه بین اقوال العلماء والحجت الشرعیہ، کہ بھئی وہاں پر ملازمہ موجود ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اقوال علماء اور حجت شرعیہ کے درمیان، کہ علماء تب تک فتویٰ نہیں دیتا جب تک دلیل شرعی نہ ہو، ملازمہ ہے. فلماذا لا يكون نقل السبب الحسی دلیلا على وجود المسبب، جب سبب حسی ہے اقوال علماء تو اس صورت میں یہ دلیل ہے کہ مسبب بھی جو ہے وہ حصی موجود ہے حتماً، کیونکہ دلیل ہوگی تو فتویٰ دیا ہوگا نا. وقت تقدم، اور گزر چکا ہے کہ ان نقل الامور الحدثیہ، امور حدثیہ کو نقل کرنا، اذا استند الناقل فی نقلها الى اسباب حسیۃ، کہ جب ان کا جو ناقل ہے وہ استناد دے اپنے نقل میں اسباب حسیہ کی طرف، ہیں حدثی لیکن ان کے جو سبب ہے وہ حصی ہے، تو وہ حجت، وہ حجت ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کما فی وصف الرجل بالعدالت والشجاع، جس طرح کہ عدالت اور شجاعت کی آپ نے مثال دی ہے. وما عدم حجت خبر الواحد فی الامور الحدثیہ، بہر صورت وہ مورد کے جہاں پر خبر واحد امور حدثیہ میں حجت نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فإنما يراد منه الحدثی المحض، وہ حدثی محض ہے کہ جو حجت نہیں ہے. کا تنبؤات المنجمین، جس طرح کے نجومی جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں،
لا فی مثل المقام، نہ کہ یہ مورد جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں خبر اجماع منقول بخبر واحد الذي يرجع واقعه الى الاستدلال بالسبب الحسی لا علی وجود المسبب، کے جس کی حقیقت پلٹ جاتی ہے در واقع اس استدلال کی طرف کہ جو سبب حسی کے ذریعے ہوتا ہے، کس پر؟ علی وجود المسبب، کے سبب اگر حسی موجود ہے تو پھر آٹومیٹکلی مسبب بھی موجود ہے۔ بس قول ثالث یہ ہوگا انہ لیس بحجت، یہ جو ہے وہ اجماع منقول بخبر واحد حجت نہیں ہے، الا مگر حجت ہے کاب اذا کان ناقل الاجماع معروفا بالتتبع، جب اجماع کو نقل کرنے والا بندہ معروف و تتبع اور چھان بین میں علی وجہ اس انداز میں کہ علماء انہ قد وقف علی آراء العلماء، معلوم ہو جائے کہ وہ واقف ہے آراء متقدمین علماء کی آراء پر بھی اور متاخرین کی آراء کو بھی جانتا ہے، علی نحو اس انداز میں جانتا ہے کہ یکون مستحصلہ من الآراء ملازما عادتا للدلیل المعتبر، کہ اس طرح کی آراء کا جو ماحصل ہے وہ کیا ہے؟ عادتاً دلیل معتبر کو ملازم ہے، یعنی دلیل معتبر اس کے پیچھے موجود ہے، اول قول معصوم اس کے پیچھے ہے۔ غیر ان الذی یوہن الاجماعات، غیر ان اجماعات کے کہ جو المنقولہ نقل کیے جاتے ہیں، لیکن فی الکتب الفقیہ، کتب فقیہ کے اندر وجود التساہل فی نقل الاجماع، کہ ان اجماعات کو حاصل کرنے میں سستی سے کام لیا جاتا ہے، سال انگاری سے کام لیا جاتا ہے، فربما یدعون الاجماع بعد الوقوف علی آراء محدودۃ غیر ملازمۃ لوجود دلیل معتبر، بس ایسے اجماع بس اوقات انہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ کیا ہے، چند ایک آراء کی بنیاد پر دعوی اجماع کر دیا جاتا ہے، جو دعویٰ جو ہے وہ دلیل معتبر کے وجود کو لازم نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے دلیل معتبر موجود نہیں ہوتی ہے۔ ربما یدعون الاجماع لوجود الخبر، بلکہ بس اوقات تو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں فقط ایک خبر کی بنیاد پر کہ کہہ دیتے ہیں اجماع قائم ہے۔ نام لوگوں نے ناقل واسع البا، لیکن اگر نقل کرنے والا اجماع کو جو ہے وہ اپنی کوشش کو جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہو، محیط بالکتب والآراء، اور کتب اور آراء کو جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہو، باذل جہودہ فی تعزیل الاقوال فی مسئلہ، اور کسی بھی مسئلے میں اس نے اقوال کو حاصل کرنے میں کوشش کی ہو، وکانت نفس المسئلہ من المسائل المعنونۃ فی الاصول المتقدمۃ، اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ جو خود اس سے پہلے والے زمانے میں جو ہے وہ عنوان بحث رہا ہو، تو فربما یکشف تتبعہ عن وجود دلیل معتبر، تو ایسا مسئلہ جو ہے وہ کشف کرتا ہے کہ اس کے پیچھے دلیل معتبر موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ۔